نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو جو خواب دکھلایا تھا ٹھیک ٹھیک اسے سچ کر دکھایا۔ وہ خواب سچا ہے کیونکہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ، وہ خواب یہ تھا، اس کی تعبیر یہ تھی کہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ، آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، امن و امان کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہوگے، بعض سر مڈا رہے ہوں گے اور بعض بال کتروا رہے ہوں گے، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، تو اللہ کو معلوم ہے جو تم لوگوں کو نہیں معلوم، کہ خواب دیکھنے کے فوراً بعد اسی سال عمرہ کرنا ہے یا اس کے 1 سال بعد۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اس کے علاوہ اللہ نے ایک سر دست فتح عطا فرمائی، فتح خیبر۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی ہے وہ خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا پرچم لے کر اور دین حق کا علم لے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین اسلام کو تمام دنیا کے ادیان پر، مذاہب پر غالب کر کے دکھا دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے اس کی گواہی دینے کے لیے کہ مذہب اسلام تمام مذاہب و ادیان پر غالب ہے۔ محمد الرسول اللہ،
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں صحابہ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں رحم دل ہیں، نرم خو ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ان صحابہ کو آپ دیکھیں گے تو کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کثرت سے نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مقصد ہر دم یہ رہتا ہے کہ اللہ کا فضل حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کریں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں پر نمایاں ہے بہت کثرت سے سجدہ کرنے کے اثر کی وجہ سے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، صحابہ کی یہ مثال توریت میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اور صحابہ کی مثال انجیل میں اس طرح ہے کہ صحابہ ایک کھیتی کی مانند ہیں جس نے اپنی سوئی نکالی، فَآزَرَ، پھر اس سوئی کو کھیتی نے مضبوط کیا، پودا مضبوط ہو گیا۔ فاستغلظ، پھر موٹا ہو گیا۔ فاستوى على سوقه، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔ يعذب الزراع، اب یہ کاشتکاروں کو خوش کرتا ہے۔ لیغیظ بهم الکفار، تاکہ صحابہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کافروں کو غیظ و غضب میں ڈالے کہ ارے یہ تو معمولی کھیتی تھے، اب تو پک کر کے مضبوط ہو گئے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایمان والوں کے لیے جو ایمان قبول کر کے اچھے اچھے کام کرتے رہے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے بخشش کا اور عظیم الشان انعام اور اجر و ثواب کا۔ سورۃ الفتح کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کا آخری رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر کیا ہے اور صحابہ کرام کی تعریف اور ان کی شان میں پوری بڑی سی آیت اتاری ہے۔ تو خواب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو واقعتاً خواب جو دکھایا تھا وہ سچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب صحابہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ میں نے آج رات میں خواب دیکھا ہے کہ ہم سب لوگ مسجد حرام میں، حرام کے معنی آتے ہیں محترم، یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ سب سے محترم مسجد ہے، اور جو حرام ہوتا ہے اس کے معنی بھی محترم، یعنی اللہ کا حکم ہے اس کے قریب مت جاؤ۔ محترم یعنی اللہ محترم کا حکم محترم ہے، احترام کرو اس کو، اس کے قریب مت جاؤ۔ تو اس طرح کا مفہوم ہے۔ شراب حرام ہے تو اللہ کا حکم ہے اس کا احترام کرو کہ قریب مت جاؤ اس کے۔ تو یہ مفہوم ہے یہاں پر۔ مسجد حرام بولنے سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کیا مطلب حرام کا، وہ فوراً اپنے اردو والا حرام دیکھتے ہیں
تو اس سے اپنے ہی خود مسئلہ نکالنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عربی کا لفظ یہ محترم کے معنی میں ہے، اور وہ حرام بھی اسی محترم کے لیے، یعنی وہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا احترام کیجئے، توڑیے نہیں۔ رشوت لے رہے ہیں، غیبت ہے حرام، تو اس کو توڑیے نہیں، غیبت سے بچیے، غیبت سے بچنے کا حکم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ مسجد حرام میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں اور خانہ کعبہ ہے، اس کا طواف کریں گے، طواف کر رہے ہیں خواب ہی میں، اور اس کے بعد پھر بعض صحابہ اپنا سر مڈا رہے ہیں، بعض صحابہ اپنا بال چھوٹا کرا رہے ہیں، کتروا رہے ہیں۔ یہ خواب حضور نے دیکھا، اور حضور کا خواب چونکہ وحی ہوتا ہے تو سچا بالکل ہوتا ہے۔ تو صحابہ کے سامنے آپ نے فجر کی نماز کے بعد ذکر کیا کہ آج رات میں میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اپنے وطن کو بالکل کمپلیٹلی مائگریٹڈ، مکمل یعنی لوٹنا نہیں ہے، ہم لوگ تو اپنے گھر چھوڑ کر کے نکلتے ہیں تجارت کے لیے یا اللہ کے راستے میں یا کسی اور کام سے، تو لوٹنا رہتا ہے۔ اس کی جو ہے گریوٹی، گریونیس سفر کی آپ اندازہ لگائیے، سب چھوڑ کے نکلنا ہے، واپس نہیں آنا ہے۔ زمین جائیداد پہ کتنے جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ سب چھوڑ کے آنا ہے۔ کون لے گا اس سے آپ کو مطلب نہیں، اللہ کا حکم ہے، اور ہجرت فرض تھی۔ کتنے پکے لوگ تھے، ہجرت فرض تھی، چھوڑ کے جانا، تب چھوڑو، خیر بات کہو۔ تو اب صحابہ تو چھوڑ کے آ گئے تھے، جانے وانے کا تو کوئی خیال ہی نہیں۔ لیکن اب ادھر جو ہے ذی قعدہ سن 6 ہجری میں حضور نے خواب دیکھا تھا، تو آپ نے ذکر کیا صحابہ سے، اب تو اپنا وطن سب مچل گئے کہ پھر اللہ کے کرم سے ہم لوگ جائیں گے اپنے گھر، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ آج بھی جو مسلمان جاتے ہیں آتے ہیں، نہیں گئے ہیں تو محبت میں کتنا مچلتے ہیں کہ اللہ اپنا گھر دکھا دے۔ زیارت حرمین شریفین، حرم مکی اور حرم مدنی دونوں کو ملا کے عربی میں ڈول تثنیہ کا صیغہ ہے، حرمین شریفین، 2 حرم، حرم مکہ، حرم مدینہ۔ تو حرمین شریفین کی زیارت میں ایک ایمان والا جس نے کبھی دیکھا نہیں مچل جاتا ہے، اور جو اپنا گھر چھوڑ کر کے مکے سے مدینے آئے تھے اور مکمل چھوڑ کر کے آئے تھے، ان کی کیفیت کیسے رہی ہوگی۔ سب تیار ہو گئے، بہت اچھا تیاری شروع کر دیا۔ ذی قعدہ کے مہینے میں حضور نے کہا چلو نکلو، پیر کا دن تھا، نکل گئے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اتفاق سے اللہ کے رسول کا ارادہ ہو گیا چلو اسی سال۔ اب اس کے بعد جب وہاں پہنچے 1500 لوگ تھے، اور اللہ کے رسول نے اعلان کرا دیا تھا، تو جو منافقین تھے، یعنی اندر سے ایمان نہیں تھا، باہر ایمان تھا، نماز پڑھتے تھے، مجمع میں بیٹھتے تھے، حضور کی باتیں سنتے تھے، لیکن دل میں کیا ہے یہ معلوم نہیں۔ حضور کو معلوم تھا، منافقین تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ سانپ کے منہ میں جاؤ گے، وہاں سے نکل کے بھاگ کے آئے ہو، تمہارے جان کے لالے پڑے تھے، وہاں جاؤ گے، ہم لوگ تو نہیں جانے وانے والے ہیں، جاؤ تم لوگ۔ تو 1500 لوگ تیار ہو گئے تھے، 1500 لوگوں کا قافلہ چلا تھا، اور یہ لوگ بہانہ وہانہ کر کے، گھر کا معمولی بہانہ، دروازہ نہیں ہے صحیح، کیسے بند کر کے جائیں گے، کھڑکیاں ٹھیک نہیں ہیں، اور ہمارا یہ سامان وہ سامان، مرغی ہے خراب ہو جائے گی، بطخ ہے، یہ ہے وہ ہے، ایک دم معمولی عذر کر کے نہیں گئے۔ اب اس کے بعد وہاں سے جب مدینے سے مکہ پہنچے تو تھوڑی دور پر حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں پہ حضور کی اونٹنی رک گئی، عزبہ، اور دوسری حدیث میں آتا ہے قصوہ۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اسی کا 2 نام تھا، عزبہ اور قصوہ۔ تو اونٹنی بیٹھ گئی، تو حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، صحابہ نے کہا حل حل، عربی میں حل حل، جیسے ہم لوگ کسی جانور کو اٹھائیں تو اپنی زبان میں تو آواز ہے، عربی کی آواز ہے یہ حل حل، یعنی اٹھ اٹھ اونٹنی۔ حضور نے کہا کہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے۔ صحابہ نے کہا خلعت القصواء خلعت العزباء، یہ اونٹنی تھک گئی ہے لگ رہا ہے۔ تو حضور نے کہا نہیں، ما خلعت،
العذباء، اونٹنی تھکی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ قریش جو بھی بات کہیں گے اللہ کی طرف سے، اگر بالکل اسلام کی عین خلاف نہیں ہے، بالکل وحدانیت کے، توحید کے، شرک وغیرہ کی بات نہیں کہیں گے، اسلام کے نصوص سے کنٹراڈکشن اس کا نہیں ہے، ٹکرانے والی چیز نہیں ہے، تو ہم منظور کر لیں گے۔ یہ کہا اور اس کے بعد پھر اونٹنی اٹھ گئی، پھر چلنے لگی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پیغام آیا، نہیں اندر نہیں جانے دیں گے، اندر جانے دیں گے اپنی جانی دشمنوں کو؟ ہرگز نہیں۔ چنانچہ نہیں جانے دیا ان لوگوں نے۔ پھر معاہدہ ہوا، اسی معاہدے کا نام ہے حدیبیہ پیکٹ، صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ کا معاہدہ اس مقام پہ ہوا تھا تو وہ صلح ہوئی۔ اس صلح میں ایک زبردست پوائنٹ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو عمرہ اس سال تو کرنا ہی نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی مائٹ از رائٹ، ہماری طاقت ہے، نہیں آنے دیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اصل آباد کرنے والے اللہ کے سب سے بڑے گھر کو تو ایمان والے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا انکار کرتے ہیں، بت وہاں رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارا گھر، ہم اس کے متولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو مانے، مرنے کے بعد کی زندگی اور آخرت کے دن کو مانے، جنت دوزخ کو مانے، وہ اصل متولی بنے گا۔ یہ متولی بنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں جانے دیں گے، اصل متولیوں کو جانے نہیں دے رہے ہیں، خود متولی بن بیٹھے ہیں۔ اور ایک کنڈیشن، شرط اس میں یہ طے ہوئی کہ اس سال تو آپ لوگ جائیے، اور لکھا گیا باقاعدہ معاہدہ۔ اسی میں حضور کا وہ معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ جب شروعات ہوئی تو ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ پیکٹ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر اللہ کے رسول محمد نے طے کیا ہے، مہر لگائی ہے حضور سے، اور قریش مکہ سے معاہدہ ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے وہیں تو خلفشار شروع کر دیا کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو آپ کو گھر سے کیوں چھوڑنے پہ مجبور ہونا، گھر چھوڑنے پر کیوں مجبور ہونا پڑتا؟ یہی تو پوائنٹ ہے اصل جھگڑے کا، کنفلکٹ کا۔ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے نا، اللہ کا رسول۔ آپ یہاں پہ لکھیے محمد ابن عبداللہ، حضرت علی کاتب تھے، لکھنے والے، ان کو لکھنا آتا تھا، وہی لکھ رہے تھے۔ حضور نے کہا کہ یہاں سے محمد رسول اللہ، رسول اللہ کاٹ دو۔ یہ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ آپ ہیں، ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے آپ ہیں، وہ لکھیے۔ حضور نے کہا میں رسول اللہ بھی ہوں اور ابن عبداللہ بھی ہوں، تم ایک مانتے ہو ایک نہیں مانتے، علی کاٹو، امحو رسول اللہ اور لکھو ابن عبداللہ۔ ادھر شریعت کا حکم ہے، ادھر محبت کا حکم ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں نہیں کاٹوں گا۔ تو اگر شریعت کے اعتبار سے وہ منع کرتے میں نہیں کاٹوں گا تب وہ گناہ ہوتا۔ یہاں حکم شریعت ہے اور وہاں حکم محبت ہے، گویا کہ ٹکرانا، کنٹراڈکٹری پوزیشن نہیں ہے کہ کہہ رہے ہیں حضور کہہ رہے کاٹو، کہہ رہے میں نہیں کاٹوں گا۔ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول، ہم اللہ کے رسول آپ کو مانتے کیسے کاٹیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کاٹ دو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو محبت کے تقاضے سے کہا میں نہیں کاٹوں گا۔ حضور نے قلم لیا، آپ تو امی تھے اور دیکھ رہے ہیں، آپ تو امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ نے رسول اللہ خود اپنے قلم سے کاٹا اور آپ نے معجزہ کے طور پر وہاں پہ ابن عبداللہ لکھا۔ اس کا نام ہے، اسی کا نام ہے معجزہ۔ آپ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی انسانوں سے نہیں پڑھا تھا آپ نے۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا کے لوگوں سے نہ پڑھے۔ بقیہ آپ کو جبریل نے، اللہ نے پڑھایا تھا، تو سب سے بڑے پڑھے لکھے تو آپ ہی تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے، وہ اللہ کا فعل تھا کہ یہاں پہ رسول اللہ ہے، آپ سمجھ جائیے، اور یہاں کاٹ کر کے ابن عبداللہ لکھیے۔ آپ نے لکھ کر اتنا چھوڑ دیا، پھر آگے معاہدہ لکھا گیا۔
تو اب اس کے بعد ایک شرط یہ بھی طے ہوئی کہ اب تو 10 سال کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان میں لڑائی نہیں ہوگی، لیکن یہاں سے مکہ سے کوئی مسلمان جو آپ کو مانتا ہے وہ یہاں سے مدینہ جائے گا تو یو ہیو ٹو ریٹرن ہم، آپ کو اسے واپس کرنا ہے، چودراہٹ آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ اور مدینے سے کوئی مسلمان مکہ بھاگ کر کے آئے تو وی ول نیور ریٹرن، ہم نہیں واپس کریں گے۔ حضور نے کہا لکھو۔ حضرت عمر ادھر ناراض، 2-4 لوگ اور، یہ کیا صلح دب کر کے ہوگی؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، لکھو۔ لکھ لیا گیا، ناراض تھے سب اور معاہدہ طے ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضور نے کہہ دیا تھا ان لوگوں نے کہ اس سال آپ واپس جائیے، اگلے سال آئیے گا، تو پھر اب عمرہ کرنے ہی نہیں دیا، احرام بندھا ہوا ہے، تو احرام کھولیں گے تو ٹوٹ جائے گا عمرہ، اور نفل عمرہ یا نفل عبادت کوئی ٹوٹ جائے تو اس کو قضا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نفل نماز کی آپ نے ہم نے نیت باندھی اور اس کے بعد اچانک ادھر آگ لگ گئی، چھوڑ کے بھاگے آگ بجھانے، یہ نفل شروع کر دینے سے کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے، پھر 2 رکعت ہم کو قضا کرنی پڑے گی نماز نفل۔ تو کوئی نفل عبادت ہو اگر شروع کر دیں تو وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ نفلی عمرہ کیا ہوتا ہے؟ نفل ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا، حج صرف فرض ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو مشورہ یہ ہے کہ جب پیسہ ہو جائے تو پہلے فرض ادا کریں، پتہ نہیں اس کے بعد زندگی رہے نہ رہے۔ پہلے عمرہ کر لیتے ہیں اور عمرے کا پورا شور کر دیتے ہیں میں عمرہ کر کے آ گیا، حالانکہ وہ نفل آپ کر کے آئے، ابھی آپ کے ذمے سے آپ جو ہے مالدار ہیں، آپ کے ذمے حج فرض ہو چکا ہے، اس کا کیا شور کر رہے ہیں؟ اس کے بعد پتہ نہیں عمر نے وفا کیا نہیں کیا، وفاداری کی نہیں کی، زندگی بڑھی نہیں بڑھی، انتقال کر گئے، تو حج فرض اپنے ذمے رہ گیا۔ اور حج فرض کا عجیب و غریب مسئلہ ہے، ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے کہا اگلے سال پھر اگلے سال پھر اگلے سال کریں گے، ایسے کرتے رہے، پیسہ ختم ہو گیا، تو حج فرض اپنے ذمے باقی رہے گا۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، اسی لیے کہا جائے گا جلدی کرو۔ زکوٰۃ میں یہ ہے کہ زکوٰۃ پیسہ ہے زکوٰۃ دو، پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ ساقط، لیکن حج میں ایسا نہیں ہے، اسی لیے حج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں جلدی کرنا چاہیے، بعد میں تمہاری اولاد ان کے ذمے کاروبار چلا جائے گا، پیسے ابا بعد میں جائیں گے بھیج دیں گے، پتہ چلا کہ ابا کے پاس جب پیسے تھے تو فرض ہو چکا تھا، ابھی جب جائیں گے تو فرض ادا کریں گے، لیکن اب سارا کاروبار، سارے پیسے، ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اور ٹھیک ہے نیت بھی اچھی ہے، ایسا نہیں کہ بھیجنا نہیں چاہتے، لیکن اب وہ دوسرے مسائل، دوسرے ایشوز، دوسرے پہلو ان کے سامنے رہتے ہیں، بھیجیں گے، ہم تھے، ہمارا پیسہ تھا تو اپنے حساب سے نظام بناتے ہیں کہ میرے ذمہ حج ہے، اب وہ ہم ٹال مٹول کرتے رہے، اب اس کے بعد مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ ان کے ہاتھ میں کاروبار چلا گیا، اب دھیرے دھیرے اپنے پاس ہے ہی نہیں، اب وہ کہہ رہے بھیج دیں گے، لیکن اسی درمیان میں انتقال ہو گیا تو حج فرض اپنے ذمے رہ گیا۔ اسی لیے حج بدل کا اس میں حکم ہے، ایک طرف ادھر سختی کی مال چلا گیا تو پھر بھی حج ساقط نہیں ہوگا، اور دوسری طرف نرمی کہ اگر کوئی تمہاری طرف سے مرنے کے بعد بھی حج کرا دے تو 3 لوگوں کو ثواب ملے گا، ایک پیسہ دینے والے کو ثواب ملے گا، اور جس سے کروائیں گے اس کو پورے حج کا ثواب ملے گا، اور جس کی طرف سے جو بیچارہ انتقال کر گیا، والد محترم چلے گئے، اس کو بھی پورے حج کا ثواب ملے گا۔ سب سے پہلا ثواب اس کو کیا ملے گا؟ یعنی اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا حج، اور پورے حج کا ثواب اس کو ملے گا۔ حج جو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پیسہ دوسرے کا ہے، حج بدل کر رہا ہے، اس کو پورے حج کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے ذمے حج فرض ہے اگر، تو وہ ادا نہیں ہوگا، صرف ثواب ملے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی نے حج ابھی نہیں کیا ہے، اس کے ذمے بھی فرض ہے، لیکن وہ حج بدل کرنے جا رہا ہے، تو نیتوں سے فرق پڑتا ہے۔ یہ پوری بلڈنگ ہم نے بنا دیا، نیت یہ ہے کہ اس میں مسافر ٹھہریں گے، تو یہ پوری بلڈنگ چاہے 2 کروڑ کی ہو مسافر خانہ رہے گا، اور نیت یہ ہے کہ پوری بلڈنگ مسجد ہے تو پورا اتنے خرچ لگے گا، لیکن نیت سے مسجد رہے گی۔ اتنی امپورٹنس ہے نیت کی
انٹینشن کی، نیت سے سب بدل جاتا ہے۔ اب وہ آدمی اس کے اوپر حج فرض ہے، لیکن دوسرے کا پیسہ لے کے جا رہا ہے، اگر وہ اپنی طرف سے نیت کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا، لیکن خدا اور دھوکہ ہوگا، اس کا گناہ الگ سے رہے گا۔ حج فرض ہو گیا اور دھوکہ دینے آیا ہے تو دھوکہ دے، اس کا الگ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے۔ لیکن یہ سب باریکی ہے، ڈفرینسز ہے، اس لیے شریعت میں اپنے طور پہ اپنا دماغ لگا کر کے کوئی مسئلہ نہ بتانا چاہیے، اور نہ اپنے دماغ لگا کر کے کسی مسئلے پہ فٹ سے ایسے ہی ہوگا عمل کرنا چالو کر دیا۔ نہیں، علماء اور عوام کا ایک ربط ہے، قرآن اور قرآن پر عمل کرنے والوں کا ایک ربط ہے، اس ربط کو باقی رکھنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، باریک باریک چیزیں اس کو پوچھ کر کے اس پہ عمل میں لانا چاہیے۔ بہرحال یہ طے ہوا کہ اب جو ہے عمرہ توڑنا ہے، احرام کھولنا ہے، سر مڈانا ہے، سر مڈا کر کے واپس چلے جانا ہے، قربانی کرنی ہے، سر مڈا لینا ہے، اور سلا ہوا کپڑا پہن کے واپس چلے آئیے۔ حضور نے سب سے کہا کہ چلو اب واپس چلو۔ ایک تو ویسے ہی یہ شرائط تھے، کسی کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور وہ محبت رسول میں دوسرے انداز کی یہ محبت ہے، ایسی بھی محبت ہوتی ہے۔ ابا کہہ رہے بیٹا ایسا ہوگا، نہیں ابا ایسا نہیں ہوگا۔ گھر میں بھی کبھی کبھی محبت کی وجہ سے اس طرح کا کنٹراڈکشن ہوتا ہے، جسے سمجھنا چاہیے اور حسن اخلاق سے، حسن تدبیر سے اسے حل کرنا چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ یہ معاملہ ہے۔ حضور نے کہا کہ سب لوگ جو ہے اپنی قربانی کا جانور جو ساتھ میں لائے وہ قربانی کر دو، اور سر مڈا لو، اور جو ہے نیا اپنا سلا ہوا کپڑا پہن لو، واپس چلو۔ اب کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کی بات نہ ماننا ایک الگ سے مستقل مسئلہ، کفر ہو جائے گا۔ نبی کی بات سامنے موجودہ نہیں مان رہے، توہین کرنا نبی کی کفر ہے، تو توہین ہو رہی ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضور اپنے خیمے میں تشریف لائے، خیمہ کپڑے کا اس کا رہتا تھا، چمڑے وغیرہ کا ساتھ میں لے جاتے تھے، اس میں خیمے میں تشریف لائے، اور حضور کے ساتھ حضور کی زوجہ محترمہ ام سلمہ ساتھ میں تھی، جو ہم لوگوں کی ماں ہے، ام المومنین۔ حضور نے آ کے گھر میں تذکرہ کیا۔ تو گھر میں تذکرہ کرنا بیویاں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ صلاح دے، دین کا کام کروائیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نکاح کرنا ہو فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت سے نکاح کرو، اور اگر دیندار عورت مل گئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے جو تم کو دنیا میں ہر جگہ پکڑے گی۔ یہ کام ایسے کرو، یہ کام ایسے کرو۔ نماز نہیں پڑھتے ہو، جب تک نماز نہیں شروع کرو گے روٹی بند۔ یہ دیکھو اچھے اچھے لوگ نماز شروع کر دیں گے۔ ہم اپنی بچیوں کی، خواتین کی اسے تربیت کریں تو جو ہے دین پر عمل ہو جائے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا خیر متاع الدنیا، دنیا کا سب سے بہترین استعمال کرنے والا سامان جسے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اپنے کام میں لا رہے، اپنی خدمت، ہم ان کی خدمت، ان کی خدمت کر رہی ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں کہ تمہارے راز کو چھپائے رہیں، اور تم ان کے لیے لباس ہو کہ ان کا راز چھپائے رہو۔ اس طرح ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ہے۔ تو اگر وہ صالحہ ہوں گی، نیک ہوں گی تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو حضور نے ان سے کہا، ام سلمہ سے، کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہت نازک مسئلہ ہے، صحابہ ہر دم سر کٹانے والے، لیکن وہ بھی محبت ہی میں، لیکن ہے تو بظاہر کنٹراڈکشن، تضاد، نہ ماننا، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ام سلمہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، خیمے سے باہر جائیں، اپنے جانور کو قربان کریں، سر اڑا لیں، اور کپڑا آپ اندر آ کر کے سلا ہوا پہن لیجیے، کچھ بولیے نہیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا، باہر گئے خیمے کے، جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قربان کیا، سر مڈایا، ایک صحابی سے کہا موڑ دو، موڑ دیا، اور اس کے بعد پھر آ کر کے خیمے میں کپڑا بدل لیا۔ آپ جب حضور کے عمل کو لوگوں نے دیکھا تو جلدی جلدی سب لوگ اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ تو گڈ فالوورز آف اسلام تھے، آپ پروفٹ محمد، ان سے زیادہ خیر خواہ، ان سے زیادہ لائل، وفادار اور کون ہوگا؟ اور سب عمل میں
لے آئے اللہ کے رسول کے حکم کو۔ بہرحال یہ تو ایک بات ہوئی، لیکن یہاں پر جو ہے کہ اللہ کے رسول اب یہاں سے واپس جائیں گے۔ جب واپس جانے لگے تو راستے ہی میں یہ صورت اتری، سب لوگ غصے میں ہیں، یہ کیا ہوا، ہماری کوئی بات نہیں مانی گئی، ہم لوگ دب کر کے صلح کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت اتار رہے ہیں، صورت اتار رہے ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو بالکل واضح فتح عطا فرمائی۔ We gave you crystal clear victory، ایک دم صاف واضح کامیابی ہم نے عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ 10 سال کے لیے وہ بولیں گے نہیں، ورنہ جیسے ہجرت کر کے آئے تھے جنگ بدر، 1 سال کے بعد جنگ احد، 1 سال 2 سال کے بعد پھر غزوہ خندق، بالکل ناکوں میں دم کرنے والے یہ لوگ تھے۔ اب 10 سال کی لڑائی نہیں ہوگی تو کتنی بڑی فتح ہے۔ اب آرام سے تبلیغ دین کرو، آرام سے پریچنگ آف اسلام کرو، آرام سے اسلام کے حکموں کو لوگوں تک پہنچاؤ، جہاں جی چاہے جاؤ آؤ، یہ کامیابی۔ چنانچہ یہ آیت اتری، صورت اتری، اللہ کے رسول نے سنایا۔ سنانے کے بعد کچھ لوگوں کو یہ ہوا کہ اللہ کے رسول آپ کا خواب تو سچا ہوتا ہے، یہ ہم لوگ عمرہ کرنے نہیں پائے۔ یہ اصل اس آیت میں بتانا تھا، تو بقیہ اور ادھر کی بھی تفسیر کہ کچھ جو ہے اس پر روشنی پڑ گئی کہ یہ اشکال ہوگا ہی کہ عمرہ کرنے آپ کا خواب تو سچا ہوتا ہے، عمرہ کیا نہیں ہم نے، واپس جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عمرہ کریں گے۔ اس خواب میں، اس کی تعبیر میں کہاں میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے، بلکہ عمرہ کرنا ہے، نبی کا خواب سچا ہے، اس سال نہیں اگلے سال آ کر کے عمرہ کریں گے۔ نبی کا خواب اور اس کی تعبیر بالکل حق ہوتی، وحی ہوتی ہے۔ اولیاء کرام کی، بزرگوں کی اور عام مسلمانوں کی بھی خواب کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ خواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ خواب ایک ہوتا ہے شیطانی، دوسرا ہوتا ہے فکری، اور تیسرا ہوتا ہے رحمانی۔ تو جو شیطانی اور فکری خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر نہیں ہوتی، اور جو رحمانی خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور رحمانی خواب مسلمان بھی دیکھتے ہیں، اولیاء کرام بھی دیکھتے ہیں، علماء بھی دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں۔ غیر مسلم بھی دیکھ سکتا ہے، غیر مسلم بھی دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ ایک تبلیغی جماعت میں ایک صاحب غیر مسلم تھے، انہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا تھا، بعد میں ان کو توفیق ملی تو مسلمان ہوئے، ان کا نام عبد الرحمن ہوا، حاجی عبد الرحمن کے نام سے ان کا الگ واقعہ ہے۔ تو رحمانی خواب ایک قسم ہے خواب کی، تو یہ تو حضور ہی خواب دیکھ رہے ہو تو سچا ہونا ہی ہونا ہے، چنانچہ اگلے سال آ کر کے عمرہ کر کے جا رہے ہیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ جو اللہ کے رسول ہے وہ خواب دیکھ رہے ہو تو سچا ہی ہے۔ والذین معہ اشداء، اور جو اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ ہیں یا ان کے فالوورز بعد میں آنے والے ہیں، وہ کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں۔ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، تو مومن فولاد ہے اگر حق و باطل کی جنگ ہو، اور اگر آپس کی بات ہو تو ریشم کی طرح نرم ہے، نرمی والے ہیں۔ تو حضور کا خواب کیوں نہیں سچا ہوگا جبکہ آپ کے اولیاء کرام کا خواب سچا ہوا ہے، آپ کے ماننے والوں کا خواب سچا ہوا ہے۔ ایک صاحب نے خواب دیکھا، خواب دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں، خواب میں اذان دے رہے تھے۔ تو اس وقت کے عالم تھے، خواب کی تعبیر بتلانے والے علامہ ابن سیرین، ان کے پاس آئے اور بتایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم حج کرنے جاؤ گے، تمہارے خواب کی تعبیر ہے کہ تم حج کرنے جاؤ گے۔ شاگرد لوگوں کے سامنے بتایا تھا، چنانچہ وہ حج کرنے گئے، اس کی تعبیر پوری ہوئی۔ ایک صاحب اور آئے طلبہ کے سامنے، وہ پڑھا رہے تھے، وہیں آئے کہنے لگے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم چور ہو۔ طلبہ سے کہا پکڑو اس کو، یہ چور ہے۔ پکڑ لیا اس کو،
اور اس کے بعد تحقیق کیا تو پتہ چلا ہاں واقعی چور ہے. چور کی جو سزا رہی ہو اس وقت، سزا کا مطلب اسلامی حکومت ہو تو ہاتھ کٹے گا ہی، لیکن جو بھی معاملہ ہو تو ہو گیا، چور پکڑا گیا. لیکن یہاں شاگردوں نے کہا کہ حضرت ایک ہی خواب دو تعبیر. آپ نے 3 مہینہ پہلے ابھی بتایا تھا کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو آپ نے بتایا کہ حج کرنے جاؤ گے، اور یہ کہہ رہا میں اذان دے رہا تھا، آپ نے کہا کہ چور ہے. تو حضرت عبداللہ محمد ابن سیرین نے فرمایا کہ اصل میں خواب جس کی تعبیر ہوتی ہے وہ رحمانی ہوتا ہے، لیکن علم کی بنیاد پر، فقہ کی بنیاد پر، اصول فقہ اور تفسیر کی بنیاد پر خواب کی تعبیر دی جاتی ہے اور اس کے آثار پتہ چلتے ہیں. چنانچہ جو پہلے والا آیا تھا وہ کہہ رہا تھا میں اذان دے رہا ہوں خواب میں، تو اس کے چہرے ہی سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ نمازی ہے. نماز کا نور، وضو کا نور، یہ چہرہ تازہ دم رہتا ہے. صبح کو فجر میں اٹھیے، نہائیے دھوئیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے تھوڑا سا تفریح کر لیجئے، تلاوت کر لیجئے، تازہ دم رہیں گے. اور صبح کو اٹھیے، نماز قضا ہو جائے تو چہرے کو دیکھیے تو جیسے پتہ چلتا ہے کہ 50 جوتے پڑے ہیں. اور حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، تو پیشاب کے اثرات باقاعدہ پتہ چلتے ہیں، نورانی اور غیر نورانی، ظلمانی، ظلمت والا پتہ چلتا ہے صاف. تو کہا کہ اس کے چہرے پر کیا تھا؟ نور تھا. تو پتہ چلا مجھے کہ یہ اچھا آدمی ہے، اور اچھا آدمی ہے تو قرآن شریف میں میرا ذہن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، لوگوں میں اعلان کرو، اذان دو یعنی اعلان کرو حج کا، لوگ آئیں گے، اور اذان کیا نام ہے اعلان کی وجہ سے حج کرنے آئیں گے. تو اسی میں میرا ذہن ادھر گیا اور میں نے یہ تعبیر دی. اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز جو انہوں نے دی کہ آ جاؤ یا تو کا، آؤ اللہ بلا رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا تھا لبیک. تو لبیک جنہوں نے کہا تھا وہ ضرور جائیں گے حج کرنے. اب آواز کیسے پہنچی؟ آواز کیسے پہنچی؟ تو آج کل تو سمجھنا بالکل آسان ہے. امریکہ میں آدمی بول رہا ہے، یہاں بول رہا ہے، امریکہ میں ایک ڈیوائس ہے، اس کے ذریعے سے فوٹو بھی ہے، کیسے یہاں جاتا ہے، یہاں سے وہاں تک. کبھی غور کرنا چاہیے کیسے جاتا ہے، لہروں کے ذریعے کیسے پہنچتا ہے، آواز بھی پہنچتی ہے اور فوٹو بھی پہنچتا ہے. تو آج کل تو سمجھنا بالکل آسان ہے. تو وہ آواز کو، یہ ڈیوائس ہے، ایک شے ہے، جو چیزیں کیا ہے بغیر روح کے ہیں یہ سب چیزیں. اس میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، ایک خاص انتظام سے کیا جائے تو آواز اور فوٹو اور شیپ اور ساری شکلیں، لہجے اور جو ہے حرکتیں، ایکسنٹ، ساری چیزیں منتقل ہو رہی ہیں پوری طرح جیسے یہی بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو، روح نے روح کو کیچ کر لیا. اس میں کوئی پریشانی کی کیا بات ہے؟ جب یہ چیزیں ہیں وہاں کیچ کر لی، اس میں غور نہیں کرتے، غور کرے تو اسی کو نہیں مانیں گے. لیکن روز دیکھ رہے، دیکھتے دیکھتے آدمی عادی ہو جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے. تو وہ آواز ابراہیم علیہ السلام نے لگائی اور کہا میرا کام ہے پہنچانا، پہنچا دیا. بغداد کی جامع مسجد میں سید الطائفہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خطبہ دے رہے تھے ممبر پر. اور ممبر پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا قدمی ہذہ علی رقبۃ جمیع اولیاء اللہ، میرا یہ پیر اس وقت دنیا میں جتنے اللہ کے اولیاء ہیں سب کے گردنوں پر. مسجد میں ایسے تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرنے میں بیچ میں کچھ بات آئی ہوگی، اسے میں کہہ دیا قدمی ہذہ علی رقبۃ جمیع اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء جتنے ہیں ان سب کے گردنوں پر میرا یہ پیر. ایسے فرمایا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں جتنے اولیاء اللہ تھے سب نے یہ آواز سنی. سب کو آواز جا رہی ہے، جیسے ہم لوگ موبائل سے بولتے ہیں بیچ میں سب شور شرابہ ہوتا، کیسے وہاں پہنچ جاتی ہے آواز؟
کوئی تو کٹ وٹ ہوتا نہیں ہے، تو غور تو کرنا چاہیے نا اس پہ، آخر کیوں کٹ نہیں ہوتا، کیوں آواز کو کوئی چیز روکتی نہیں ہے؟ تو اس میں یہ چیزیں سمجھانے کے لیے گویا کہ وجود میں آ گئی۔ یہاں ہم اپنا بات کر رہے ہیں، اپنا بات کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، سارے لوگ دنیا کا سارا کام ہو رہا، تو اللہ ہی تو پہنچا رہا ہے، ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ یہ شے، اس شے کو اللہ ہی نے تو حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے جو کچھ تم کرو گے ہم پہنچائیں گے تو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو اس وقت کے دنیا میں جتنے اولیاء اللہ تھے سب کو آواز پہنچائی، اسی کا نام ہے کرامت۔ اور جہاں جہاں لوگ تھے وہاں بتایا انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یعنی آپ اتنے بڑے ہیں۔ ان سب لوگوں نے جواب دیا، جہاں جو تھے وہاں ان لوگوں نے پوچھا، ہر جگہ جیسے مسجد میں پورا مجمع رہا ہوگا یا جہاں بھی رہے ہوں گے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بصر و چشم قبول ہے آپ کا، آپ ہمارے کندھوں پہ اپنا پیر رکھے، قبول ہے۔ تو ان لوگوں نے سنا، تو آواز یہاں سے وہاں جا رہی ہے اور وہ سن رہے ہیں۔ خراسان کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بزرگی کو سلب کر لیا، جس کو کہتے ہیں ولایت سلب ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں آوازوں کو۔ اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے تو کیوں نہ سچا ہو، یہاں جو ہے رحمانی خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوا۔ وہ حج کرنے گئے اور یہ چوری میں پکڑا گیا۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں مہر ایک لیے ہوئی ہوں، مہر اسٹیمپ، اور لوگوں کے منہ پہ مہر لگا رہا ہوں اور شرمگاہ پہ مہر لگا رہا ہوں۔ بڑا پریشان ہوا، آیا ہوں علامہ ابن سیرین کے پاس اور کہنے لگا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مؤذن ہو کیا؟ کہا ہاں میں مؤذن ہوں۔ کہا یہی اس کی تعبیر ہے، تم مؤذن ہو اور تم لوگوں کے منہوں پر اور شرمگاہوں پہ رمضان کے مہینے میں پابندی لگاتے ہو۔ رمضان کے مہینے میں جیسے اذان دیا تو منہ بند اور سارے کام بند، یعنی کھانا پینا اور جائز خواہشات پوری کرنا بیوی سے وہ سب بند۔ یہ بتایا تعبیر۔ معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے اللہ نے اعمال صالحہ کی برکت سے ہمارے اندر طاقت رکھی تھی، وہ طاقت ہم نے موبائل کے حوالے کر دیا، چیزوں کے حوالے کر دیا، اسی کے دیوانے ہو گئے۔ یہاں ڈائریکٹ جو ہے آواز بول رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، جو شیخ اس لیے ہے کہ گناہ نہیں کرتے ہیں، ہم بھی گناہ چھوڑ دیں۔ شیخ اس لیے ہے کہ نمازوں کے پابند ہیں، ہم بھی نمازوں کے پابند ہو جائیں۔ شیخ اس لیے ہے کہ وہ تلاوت کے پابند ہیں، ہم بھی تلاوت کے پابند ہو جائیں۔ شیخ اس لیے ہے کہ درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، ہم بھی درود شریف کا اہتمام کریں۔ جو حکم ان کو وہی حکم ہم کو، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنے ساری صلاحیتوں کو دوسری چیزوں کے حوالے کر دیا۔ اس وجہ سے ہم گئے گزرے ہو گئے۔ تسبیح ہمارے ہاتھ میں تھی، ٹھیک ہے، موبائل کے ذریعے تسبیح پڑھیے، کیونکہ تسبیح بھی وہ دانہ ہوتا ہے، یہ دنیا کی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، اسی سے پڑھیے، اسی کو مسلمان بنا لیجیے۔ یہ منع نہیں ہے، منع معصیت ہے، منع گناہ کبیرہ ہے، منع آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے، پیر کا زنا ہے، یہ سب منع ہے۔ ہم چاہیں تو ہم ان کو بھی کیا بنا سکتے ہیں؟ صحیح استعمال کرنے والا بنا سکتے ہیں۔ وہی ڈیوائس ہے، چیز ہے، آگ ہے، آگ سے کھانا پکا کر کے کھلا دیجئے مہمانوں کو، بڑے بڑے علماء کو، اولیاء اللہ کو۔ آگ وہ بھی کام کرتی ہے۔ آگ کو لے کر کے اپنے پڑوسی کا چھپر جلا دیجئے، تو آگ لگا دیجئے دکان میں۔ آگ کو خطاوار نہیں کہیں گے، اٹ از اپ ٹو یوزر۔ استعمال جو کرنے والا ہے اس کی خطا ہے کہ اس نے، لوگ پکڑیں گے اس نے آگ لگائی، آگ کو نہیں پکڑیں گے، آگ کو لے جا کر کے جیل میں بند کر دیں، نہیں پکڑیں گے۔ کس کو پکڑیں گے؟ یوزر کو پکڑیں گے۔ مہمان، آگ نے کھانا پکا کے کھلایا تو آگ کی تعریف نہیں کریں، بہت اچھی آگ ہے، شاندار بریانی پکائی، نہیں، جس نے پکایا اس کی تعریف، جس نے کھلایا اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اسی لیے موبائل کو دوش نہیں دیا جا سکتا، یوزر کو، یوزر پکڑا جائے گا۔
ہم نے تو چیزیں بنائی ہیں، زہر بنایا ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اور ہم نے قیمتی چیزیں، طاقتور چیزیں بنائی، کھاتے ہو، وہاں پہ برابر اپنی عقل استعمال کرتے ہو۔ یہاں تمہاری روحانی زندگی کو تباہ کرنے والی چیز ہے، تو اٹ از اپ ٹو یو سر، تمہارے اوپر ہے۔ چاہو تو اپنی روحانی زندگی کو خراب کرو، اور چاہو تو اس کے ذریعے تلاوت کرو، اس میں اچھی اچھی چیزیں دیکھو، اس کو رکھ دو، دوسری چیزوں سے قرآن شریف ڈائریکٹ پڑھو، نمازیں پڑھو، سب چیزیں کرو، تمہارے اوپر ہے، چاہے اپنی زندگی خراب کر لو اور چاہے اچھی بناؤ۔ لہٰذا اس آیت کا، اس کی تفسیر کا یہی پیغام نکلا کہ ہمارے اندر کی جو روحانیت تھی، اس روحانیت کو ہم مزید اجاگر کریں عبادتوں سے، معصیتوں کے گریز سے، معصیتوں اور گناہوں سے بچنے کے ذریعے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب